بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آج الحمدللہ ہم لوگوں نے تراویح کے اندر مکمل قرآن مجید کو ختم کیا، مکمل قرآن مجید سنا ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مبارک اور مسعود موقع پر قرآن اور صاحب قرآن کے اوپر چند باتیں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں۔ سب سے پہلے یہ کہ قرآن ہے کیا چیز، قرآن کس کو کہتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے نمبر 2 میں یہ کہ قرآن جو آدمی جس کی نسبت قرآن سے ہو جائے، جو رات دن محنت کر کے اپنے سینے پہ زور دے کر جس نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، اس کا مقام کیا ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 3 میں یہ کہ جو ماں باپ، جو والدین اپنے بچے کو قرآن کریم حفظ کرائے، اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا مقام رکھا ہے۔ اور نمبر 4 یہ کہ جو آدمی حافظ کی قدر کرے، جن کے سینے میں قرآن ہو اس کی عزت کرے، جو آدمی دوسرے کو اپنے بچوں کے حافظ بنانے کا مشورہ اور رائے دے، اس کے لیے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر و انعام رکھا ہے۔ میں مختصر میں بس ان 4 باتوں کو آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ اجتماعی دعا ہوگی۔ سبھی لوگ دعا میں شریک ہو کر تب جائیں، اس لیے کہ ختم قرآن پر، یہ ختم قرآن ہونے کے بعد جو دعا ہوتی ہے، یہ دعا کے قبولیت کی گھڑی ہے۔ اس وقت میں جو دعا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے قرآن ہے کیا۔ قرآن یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ رب العزت کی کتاب ہے، جس کو اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں شب قدر کی رات، شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل فرمایا۔ پھر آسمان دنیا سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کے حکم سے اللہ کے محبوب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام وقتاً فوقتاً لاتے رہے، اور یہ سلسلہ 23 سال تک چلتا رہا۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے کہ نسبت سے شے کی قدر و منزلت بڑھ جاتی۔ کوئی معمولی چیز ہے، چھوٹی چیز ہے، لیکن اس چھوٹی چیز کی نسبت کسی بڑی چیز کے ساتھ ہو جائے، اس چھوٹی چیز کا کنٹیکٹ اور تعلق کسی بڑی چیز کے ساتھ ہو جائے تو وہ چھوٹی چیز بھی بڑی ہو جاتی، اس کا مقام و مرتبہ بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ لے لیجئے، انگور ہے، ہم لوگ آپ بازار میں انگور خریدتے ہیں، انگور کا دانہ جب تک خوشے سے لگا ہوا ہوتا ہے تو اس انگور کے دانہ کی جو قیمت ہوتی ہے وہی انگور سے دانے سے جو لگا ہوا ڈنٹھل ہوتا ہے اس کی بھی وہی قیمت ہوتی ہے۔ اگر 150 روپے انگور خریدتے ہیں تو وہ لگے ہوا ڈنٹھل جو ہوتا ہے اس کی بھی قیمت وہی ہوتی ہے، ہٹا کو اس کی ایسا نہیں ہوتا اس کی قیمت کم ہو جائے۔ لیکن جب انگور کے دانے سے وہ ڈنٹھل ہٹا دیا جائے، نکال دیا جائے تو پھر وہ کچرے میں پھینک دیا جاتا، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ آم لے لیجئے، آم کو چھلکے کو اگر ہٹا دیا جائے، گدے سے نکال دیا جائے، اس کی گٹھلی کو الگ کر دیا جائے تو اس کی کوئی گٹھلی اور چھلکے کی کوئی قیمت نہیں رہ جاتی، کوئی وقعت نہیں رہ جاتی، وہ کچرے میں پھینکا دیا جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ کسی بھی چیز کی قدر و منزلت نسبت سے، تعلق سے، کنٹیکٹ سے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور قرآن کریم جو اللہ کی کتاب ہے، جو اللہ رب العزت کا کلام ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب آقا نامدار جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اس کی تو کیا پوچھنا۔ جس چیز کا، جس شخص کا تعلق قرآن سے ہو گیا وہ اڑ گیا، اس کا مقام و مرتبہ آسمان کی بلندی کو پہنچ گیا۔ ابھی ماہ مبارک کے اندر آپ نے سنا کہ رمضان المبارک کی کتنی فضیلت ہے،
کہ اس ماہ مبارک میں آپ نے سنا تقریروں کے اندر پچھلے ہفتوں میں کہ جو اس ماہ مبارک میں ایک سنت ایک نفل ادا کرتا ہے دیگر مہینے میں فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، جو اس مہینے میں ایک فرض پڑھتا ہے اس کو دیگر مہینے میں 70 فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، اور بہت سارے فضائل آپ نے رمضان کے بارے میں سنا۔ آخر کیوں اس مہینے کی اتنی برکت کیوں ہے، اس مہینے کی اتنا مقام کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا جواب شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا اتنا بلند مقام و مرتبہ اس لیے ہے کہ اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا، اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ پتہ چلا کہ قرآن کی وجہ سے رمضان کی برکت فضیلت ہے۔ شب قدر کے بارے میں آپ لوگوں نے بہت سنا اور سنتے رہیں گے انشاءاللہ کہ شب قدر اتنی عظیم رات ہے کہ جو شخص اس ایک رات میں عبادت کر لے گا وہ 1000 سال عبادت 1000 مہینے عبادت کے برابر ثواب ملے گا۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر یعنی شب قدر کے اندر نازل کیا۔ پتہ چلا کہ شب قدر کی جو فضیلت ہے وہ اس بنا پر کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو شب قدر کے اندر نازل فرمایا۔ تو پتہ یہ چلا، اس سے معلوم یہ ہوا کہ جس چیز کا تعلق ایک معمولی چیز ہے، کپڑا ہے، اس کپڑے سے ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ کرتا بنا لیتے ہیں، پاجامہ بنا لیتے ہیں، لنگی بنا لیتے ہیں، رومال بنا لیتے ہیں، اور جہاں چاہے جیسے چاہے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اسی معمولی کپڑے کو اگر قرآن کریم کا جزدان بنا دیا جائے، قرآن کریم میں لپیٹ دیا جائے تو اس کپڑے کو انسان سینے سے چمٹاتا ہے، اس کپڑے میں اگر انسان کا پیر چھو جائے تو اسے اٹھا کر اسے چومتا ہے۔ آخر کیوں؟ قرآن کی وجہ سے۔ اب آ رہی بات کہ جو انسان جو بچہ جو آدمی رات دن محنت کر کے اپنے سینے پہ زور دے کر کے مدرسے کے اندر سوکھا اور روکھا کھا کر قرآن کریم کے ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک نقطہ، بلکہ ایک ایک زبر زیر کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرتا، اس کی کیا مقام، اس کی کیا قدر ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ حافظ قرآن کا مقام و مرتبہ یہ ہوگا قیامت کے دن کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے حافظ قرآن، تم قرآن کریم کو پڑھتا جا اور جنت کے درجے پر چڑھتا جا، جنت کی سیڑھی پر چڑھتا جا۔ اور قرآن کریم کے اندر 6666 آیتیں، اور جہاں پر آخری آیت ہوگی وہیں پر اس حافظ کا مقام ہوگا۔ بتائیے کتنا بلند والا۔ جو ماں باپ محنت کر کے مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، بچپنی سے اپنے بچے کی کمائی کا لوبھ نہیں رکھتا، لالچ نہیں رکھتا، بلکہ اپنی آخرت بنانے کے لیے اپنے بچے کو مدرسے میں بھیجتا ہے، اپنے بچے کو قرآن کریم پڑھاتا ہے، اسے قرآن کریم یاد کرواتا ہے۔ سنیے اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا حدیث کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن، جس نے قرآن کریم کو یاد کیا، جس نے قرآن کریم پڑھا، وعمل بما فیہ، اور قرآن کریم میں جو احکام ہے اس کو اس پر عمل کیا، ایسا نہیں کہ قرآن کریم یاد کر کے بھلا دیا یا قرآن کے مطابق عمل نہیں کیا، قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، البس والداہ تاجا یوم القیامہ، کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن، جس دن تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی صبح تک آنے والے تمام انسان جمع ہوں گے، تمام لوگ جمع ہوں گے، اس دن اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کے ماں باپ کو تاج پہنائیں گے۔ کیسا تاج؟ آج کل کے بادشاہوں کی طرح تاج، ایسا تاج نہیں، دنیا کی تاج کی، آخرت کے تاج کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں، ایسا تاج کہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے اسی کے اندر آگے فرمایا کہ اس تاج کے اندر سے جو روشنی پھوٹے گی، اس تاج میں جو اللہ تعالی ہیرے جواہرات رکھے ہوں گے، اس سے تاج کو جڑے ہوں گے،
اس سے جو روشنی نکلے گی اس کی روشنی سورج کی روشنی سے کہیں زیادہ بلند ہوگا. یہ مقام ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر فرمایا، بس مختصر میں ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے دوسری حدیث کے اندر فرمایا، من قرأ القرآن، جس نے قرآن کریم کو پڑھا، فاستظہرہ، اسے یاد کیا، یاد رکھا، فأحل حلالہ وحرم حرامہ، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جس چیز کو جائز قرار دیا اس کو جائز سمجھا، اس پر عمل کیا، اور جس چیز کو حرام قرار دیا اس کو حرام سمجھ کر اس پر عمل نہیں کیا، اس کو ترک کیا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے. آگے فرمایا وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہم النار، اور 10 اس کے خاندان کے، اس حافظ قرآن کے گھر والے اور اس کے خاندان کے 10 ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دیں گے جس کے لیے جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہو. اللہ تعالیٰ پاس دیں گے حافظ کو، کہیں گے جاؤ اپنے خاندان کے لوگ جن پر جہنم واجب ہو گیا ان کو جنت میں لے جاؤ. دادا جاتے رہیں گے جہنم کی طرف. حافظ قرآن آئے گا، دادا جان کہاں جا رہے ہیں؟ کہے گا پوتا میں جہنم کی طرف جا رہا ہوں، میرا جہنم کا فیصلہ ہو گیا. کہا لیجیے ہمارے پاس ہے، چلیے جنت کی طرف. یہ پاس لے گا جنت کی طرف لے جائے گا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، باتیں تو بہت ہیں، اگر پوری رات بات کی جائے تب بھی بات ختم نہیں ہوگی، اور قرآن کریم پر جو بات کہی جائے گی اس کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا. چونکہ وقت مختصر ہے، دعا بھی ہونی ہے، اس لیے کہنے کا ماحصل اور لب لباب خلاصہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم سے محبت کریں، صاحب قرآن سے محبت کریں، حافظ قرآن سے محبت کریں، عالم دین سے محبت کریں، اور یہ سب محبت اللہ کی بنا پر کریں، اللہ کی بنا پر کریں، اور اپنے آپ کو قرآن کریم سے لگائے رکھیں، قرآن کریم کو پڑھیں. جو پڑھنا جانتے ہیں وہ قرآن پڑھتے رہیں، روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھیں، 2 ہی آیت ہو، 1 ہی آیت ہو، لیکن روزانہ پڑھیں. اور جو پڑھنا نہیں جانتے ہیں وہ پڑھ کر کے، وہ سیکھ کر کے انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں. آئیے ہم سبھی لوگ اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں.